کہ قریب آیا جائے. آپ کے پاس جو کچھ ہے پاکٹ میں اس میں سے خیر ڈھونڈو, اچھا استعمال کرو, اچھے استعمال کی دعوت دو, گروپ بناؤ, مضبوط بناؤ, اور اپنی نظروں کو لگام, کانوں کو لگام, جسے کو لگام, جسم کو لگام. اور یہ صرف ایک چیز ہے جسے تقویٰ کہتے ہیں. الوقایۃ خیر من کنتار علاج, بعد کے رونے سے بہتر ہے. آج تھوڑی پرہیزگاری اور خود کو کنٹرول کر لیں, لائن اور حدود میں, ایک لمٹ میں رہ کے چلیں. انشاءاللہ یہ ہمارے حق میں, یہی میڈیا دشمن کا بنایا ہوا ہمارے حق میں اچھا ہوگا. اس نے تو جال پھیلایا ہے, اس نے تو نیٹ لگایا ہے. اور یاد رہے, شکاری جب جال لگاتا ہے تو پھنسانے کے لیے دانا تو پھینکتا ہے. دانا دیکھ کی تو پرندہ نیچے آتا ہے. اور اقبال نے کہا تھا, اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اب دشمن نے دانا تو ڈالنا ہے. میں تو شیطان کے اس جملے کو دیکھ کے حیران ہوتا ہوں. میں نے شیخ عبدالحمید اظہر رحمہ اللہ, ان کی زندگی اور حیات کے اوپر نیٹ پہ کلک کیا, مجھے دیکھنا تھا. ابھی میں نے ان کے بارے میں تھوڑا سا دیکھا اور پڑھا نہیں. ماشاءاللہ ادھر بھی ایک چیز ناچ رہی ہے, ادھر بھی ناچ رہی ہے, آگے بھی ناچ رہی ہے, ادھر بھی ناچ رہی ہے. مجھے کلک کرو, مجھے دیکھو, ہاں جی میں بھی ادھر ہوں, میں بھی ادھر ہوں, آپ کو یہ ملے گا, وہ ملے گا. تو میرے بھائیوں, یہ نیٹ کا جال, یہ میڈیا کا جال ہے ہی دجال, ہے ہی ایسا. اس کو ہم نے خود اپنے ایمان کے ساتھ, علم کے ساتھ, عمل کے ساتھ, توکل کے ساتھ, پرہیزگاری کے ساتھ, اللہ کے اوپر یقین کے ساتھ, مولا کی مدد کے ساتھ, رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک کے ساتھ ہم نے اس کو لینا ہے. میں نے اسی لیے کہا اعتماد کا تالا لگے, پاس ورڈ کام نہیں آتے, پاس ورڈ توڑ لیے جاتے ہیں, ہیک ہو جاتے ہیں. ایک ابا بیٹے کو سمجھا رہے ہوئے, آ کم نہیں کری رہا, ابا پاس ورڈ کھول کے دے, میں تینوں دساں تو بھی کرنا ہے کہ نہیں. یہ بات ہے. کیسا پاس ورڈ لگے وہ آپ نے پڑھا ہے نا. ہمارے ایک بہت بڑے معروف صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے عمرے پہ جا رہے ہیں, راستے میں بکریوں کا چرواہا چھوٹا سا بچہ پہاڑی پہ چڑھا ہے, بکریاں چرا رہا ہے. کہا بیٹے نیچے آؤ. کہا جی. کہا بکری خریدنی ہے. کہا چرواہا ہوں, بیچنے والا مالک نہیں. کہا یار پیسے لے لے, ضرورت ہے. کہا بولا نا بیچنے کی اجازت نہیں, چرانے کی اجازت ہے. کہا پیسے پاکٹ میں رکھ. کہا مالک کو کیا بولوں گا. کہا اسے کہنا بھیڑیا کھا گیا ہے. کہنے لگا مجھے یہ بھی بتا دو, مالک کو جھوٹ بول کے تو چلو میں دھوکہ دے لوں گا, کہہ لوں گا کہ بھیڑیا کھا گیا. وَأَيْنَ اللَّهُ, مجھے یہ بھی بتا دو میرا رب کہاں ہے. رب نے پوچھا تو کیا جواب دو. یہ اصل اعتماد کا تالا. مگر میری قوم کی تربیت ہی ایسی ہے, امی دا پرس چک کے لتا کے تے بوڑھی دا پرس بندہ چک کے کہندا کسی دی کوئی شے گواچی, نشانی دو, پھر مٹھائی کھواؤ, ٹریٹ کھواؤ, چنگا جھٹ سکا کے تے پھر شے دینی ہے. بچہ بھی تو نوٹ کردا ہو, پھر ابے دی شے چک کے کہندا کسی دی کوئی شے گواچی. اعتماد کا تو یہ تھا کہ پتہ چلے چیز جس کی ہے, گری ہوئی چیز ہے, اٹھانی نہیں ہے, جس کی ہوگی خود اٹھا لے گا. اور اگر اٹھائی ہے تو پھر پوری ذمہ داری نبھانی ہے. بھئی یہ کس کی چیز ہے, جب تک دے نہ لے دل کو سکون نہ ہے. اور ہمارے ہاں چوریاں, شوہر بیوی سے, بیوی شوہر سے, استاد شاگرد سے, شاگرد استاد سے, اور پرائیویسی کے نام پہ ابا بیٹے کو کمرے میں نہیں سونے دیتا, بیٹے کے کمرے میں ابا آ جائے, اسے مچھر سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنے ابے کے آنے سے پریشانی ہوگی. کیا ہے یہ, کیا ہے وہ, کب سدھریں گے. اور آخری بات, میں موضوع کا وہ حق تبھی نبھا سکتا تھا اگر میں اس کی فائلیں اوپن کرتا, پھر ان کے اوپر کراس لگاتا, چپے چپے پہ بیٹھا وقت کا ضیاع کرتا. یہ اپنے آپ کو دکھاتا ہوا لائک ڈس لائک یہ کرتا ہوا نوجوان, اس کے علم میں پختگی نہیں رہی. وہ ایک کتاب کا مطالعہ ختم ہو گیا. اب ماشاءاللہ علم تو بڑا ہو گیا ہے. اس کی مثال اس پرندے جیسی ہے جسے ڈر لگا ہوتا ہے کہ پکڑ نہ لے, یہ بھی چگ, یہ بھی چگ, ٹھونگا مار پھینک, ٹھونگا مار پھینک. وہ مشہور ہے ایک پٹھان گاجریں کھاتا کھاتا جاتے جاتے تھک گیا, اسے بھی پھینک گندگی میں, اسے بھی پھینک, واپسی پہ آتا ہوا کہنے لگا نہیں آ بھی نہیں سی لبیڑی تھی, آ بھی ٹھیک سی تھی, آ بھی صاف سی. ادھر علم کا حصول ہی کچھ ایسا ہے, ادھر بھی اس کو کلک کرتا جا رہا ہے, بھگاتا جا رہا ہے, بھگاتا جا رہا ہے, ادھر آتا جا رہا ہے, ادھر آتا جا رہا ہے. کوئی اچھا لگا ہے, چل بھائی لائک ہو گیا, یہ ڈس لائک ہو گیا, اس پہ کمنٹس ہو گئے, یہ پھر ہو گیا. اس کو پوچھ لیں پڑھا اس نے بہت ہے, 24 گھنٹے اپنی آنکھوں کا ضیاء, نظر کا ضیاء. اور لوگوں اس میڈیا کی ان چیزوں نے مجھے اور آپ کو ڈاکٹر پریشان ہو کے بیٹھ گئے ہیں. ان قریب آنے والے دنوں میں سب سے زیادہ مریض نظر کے ہوں گے,
وہ جو 10 فٹ کے فاصلے پہ سکرین تھی کتنی قریب آ گئی ہے تے ہن او دے تو بھی زیادہ لگ گئے، خصوصاً سردیاں چ کمبل لے گئے، اما نہ ویکھے تے ابا نہ ویکھے، فلانا نہ ویکھے تے او نہ ویکھے. پھر یہ سارا کچھ کیا ہے؟ کانوں کا مسئلہ، گردوں کا مسئلہ، یہ پیچھے پاکٹ میں ڈلے ہوئے یہ ہمارے موبائل، یہ فرنٹ پاکٹ میں یہ دل کی پرابلمز، یہ ریزر. وہاں پیٹرول پمپ پہ تو لکھا اس کا یوز منع ہے، لیکن آپ کی اور میرے کے لیے کوئی حدود، قیود، شروط اور ٹائم نہیں. اس کو آپ ایک تو ٹائم نظام الاوقات بنائیں، پھر اس میں سے پازیٹو رہنے کی کوشش کریں. میں نے وہی لینا ہے جو میرے کام کا ہے. لاکھ مجھے کوئی دائیں بائیں لے کر کے جائے، مجھے نہیں جانا. بچے ہیں تو ویسے کریں. جب چھوٹے ہوتے ہوئے تائی آتی تھی نا، تینوں میں لے جانا ہے، چل پوت تو مینوں پیارا لگنا ہے، تے بھج کے کہندا سی امی میں نہیں آنا. اب تجھے جو مرضی دائیں بائیں کھینچے، آپ اللہ سے مدد مانگے. ربی انی اللہ ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ مجھے دشمن کھینچ رہا ہے. اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. رب انی مغلوب فانتصر. اللہ میری مدد کرنا، میرے اوپر شیطان نے قوت غلبے ڈال رہی ہے. سیکھیں ان چیزوں کو، اپنے آپ کو کنٹرول کریں، سیلف ڈیفنس پہ آئیں اور اپنی دید کو محدود کریں اور اپنی سماعت کو خاص جگہوں پہ رکھیں. اللہ کے رحمانی میڈیا سے، کتاب اللہ سے، تلاوت قرآن سے، سوز اور ساز سے، آواز سے، اہل علم سے جڑیں. اور خصوصی دعوت پہ کہنا چاہتا ہوں، اپنا کوئی نہ کوئی شیخ ضرور بنائیں. استاذ جو ہوتا ہے نا، یہ بسا اوقات اللہ کی توفیق کے ساتھ دنیا کی اتنی بڑی مشکلوں سے بچا لیتا ہے. آپ نے مرغی کے بچوں کو دیکھا ہے؟